ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے وسیم رضوی کے خلاف ہریانہ میں مقدمہ درج۔ خبر تفصیل سے سن لیں۔ ہریانہ کے شہر پانی پت میں وسیم رضوی کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ مومن ایڈوکیٹ نے کرایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف دفعہ 292، 294، 295A، 500، 501 اور دفعہ 124 کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ مومن ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ وسیم رضوی نے ملک کی ایکتا کے خلاف کام کیا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا کیا ہے، سماج میں بکھراؤ پیدا کرنے کا کام کیا ہے، مقدس کتاب کی توہین کی ہے۔ انہی دفعات کے تحت ان کے خلاف پانی پت کے شہر تھانے مقدمہ درج کرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوشل انڈیا نیوز نے مغربی اتر پردیش کی ضلع شاملی کے قصبہ کیرانہ کے امام جمعہ والجماعت سید رئیس الحسن صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو لیا ہے، وہ بھی آپ کو پیش کیے دیتے ہیں۔ مقدمے کی نقل اور آپ ان کا انٹرویو اور الحاج کوثر زیدی کے جو بین الاقوامی شاعر ہیں ان کے خیالات ملاحظہ کریں۔ حاضرین، سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار اس وقت محلہ سید جان زیر انصاریان کی اللہ والی مسجد میں ہے اور میرے بالکل داہنے ہاتھ پہ عالمی سطح کے شاعر الحاج کوثر زیدی صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے بالکل برابر میں یہاں کے امام جمعہ والجماعت خطیب مولانا سید رئیس الحسن صاحب تشریف فرما ہے۔ دراصل گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں سے جو ملک میں ایک فتنہ برپا ہے اور وسیم رضوی کے نام سے بہت جس نے فتنہ برپا کیا ہے اور جس کو علماء شیعہ نے اور شیعہ علماء کے نامور ممتاز مفتیان کرام نے مولانا کلب جبار صاحب نے دائرہ ایمان سے باہر قرار دے دیا ہے اور کلام پاک کے معجزہ کے طور پر کلام پاک کے بارے میں تمام ملت اسلامیہ یکجا ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہے۔ اسی سلسلے کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مولانا سید رئیس صاحب سے یہ پہلا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ وسیم رضوی نے ایسا کیا کیا ہے جو اس طرح مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس میں خالق کون و مکان ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ تو جو وسیم رضوی نے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ وسیم چونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ بہرحال اس نے جو نازیبہ حرکت کی ہے کہ یہ کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو اس سے نکال دیا جائے کہ اس سے دہشت گردوں کو بڑھاوری مل رہی ہے، لہٰذا اس نے جو یہ نازیبہ حرکت کی ہے، جو قرآن کے خلاف یعنی شک کیا ہے۔ جو انسان بھی قرآن کا زبر ہے، زیر ہے، قرآن کے زیر و زبر پہ بھی شک کرنا آیا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ انزلنا الیک، کہ ہم نے تمہاری طرف کچھ واضح روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور اس کا انکار صرف فاسقوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جو انسان اس کا انکار کرے وہ فاسق ہے۔ تو یہ ایسے افراد اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافق اور فاسق ہیں، ان کا نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی ان کا رشتہ ہے۔ لہٰذا میں تمام ہی عالم انسان کے مسلمانوں سے، سنی شیعہ تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ دامن اتحاد کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور ایسے افراد جو قرآن یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کوئی بھی گستاخانہ یا نازیبہ حرکت کرے، انہیں اس عمل کی یعنی مذمت کریں۔ اور میں ہندوستان کی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اس نازیبہ حرکت پہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اسے سزائے موت دی جائے تاکہ آئندہ پھر کوئی شخص اس طریقے کی کوئی حرکت کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ لیکن ناظرین، مولانا سید رئیس صاحب تشریف فرما ہے، آپ نے 3 باتیں بڑے پتے کہی ہیں۔ ایک تو آیات بینات کے الفاظ، کلام پاک کی اصطلاحی الفاظ بولے ہیں کہ قرآن ایک روشن ہے، واضح کتاب ہے، اس سے انکار جو ہے وہ کافرانہ فعل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے ایسا کیا ہے وہ یقیناً وہ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہے اور مولانا صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو سزائے موت ہونی چاہیے تاکہ دوسرے آدمی کو، کسی آدمی کو ایسا ایسی جرات آئندہ کرنے کی موقع نہ مل جائے، ایسے کوئی حوصلہ نہ پڑے۔
مولانا صاحب میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی نے بہت شاطرانہ چال چلتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن میں امینڈمنٹ جو ہوا ہے وہ دور صدیقہ میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور علی کا نام نہیں لیا ہے جی اور بیچ کو رکھ گیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے مسلمانوں کی بانٹنے کی کوئی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ دشمنوں کی ہمیشہ سیاستیں رہی ہیں کہ آپس میں ہمیں لڑایا جائے، ہمیں انتشار کرایا جائے. یہ تو پرانی روشیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کے لوگوں کی چالوں سے، ان کی سیاستوں سے ہوشیار رہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اہل اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ اتحاد کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. دیکھیں مولانا صاحب نے بڑے پتے کی بات کی کہ دشمنان اسلام جو طاقتی طاقت ہے، صہیونی جو طاقت ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں کے درمیان مسلک کی آڑ میں تفریق پیدا کرتی رہتے ہیں، خلیج بڑھاتی رہتی ہیں. ہمیں اتحاد کی بنیاد پر کام کرنا چاہیے. ہمارے برابر میں عالمی شاعر ہیں الحاج کوثر زیدی ہیں، معنی شاعر ہیں. اشعار کبھی نہیں پڑھیں گے کوثر صاحب، لیکن ایک رائے آپ کی ہمیں تھوڑی چاہیے گی. کوثر صاحب دیکھیے وسیم رضوی نے معاملہ بہت بڑا کیا ہے، کیا کہنا آپ کو اس کے بارے میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وسیم رضوی، اس کے ساتھ رضوی بھی لگانا مناسب نہیں ہے. یہ بہت ذلیل ترین انسان ہے. یہ رضوی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ہم تو اسے اس کی بہت سی اس سے پہلے بھی کئی حرکتیں اس انداز کی ہو چکی ہیں، لیکن اب کی بار اس نے جرأت کی کہ کلام پاک پہ اس نے یہ تبصرہ کیا. معاذ اللہ، قرآن پاک کا ایک حرف بھی زیر یا زبر کسی بھی زمانے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، نہ کر سکا. اس کا وعدہ تو پروردگار عالم نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ قیامت تک اس کی حفظ و امان میں رہے گا. کسی بھی فرقے کو آج تک میں نے نہیں سنا کہ کلام پاک کی کسی بھی آیت سے کسی کو کوئی اختلاف ہوا ہو. لیکن اب اس شخص نے یہ ایک چال کھیلی ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں اور سے کوئی طاقت اور ہے، اور وہ صہیونی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی دشمن رہی ہیں. ان میں سے ہی یہ سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے. ورنہ حضرت ابوبکر یا خلفائے راشدین کے زمانے سے اگر کچھ ہوا ہوتا تو اس کے بعد کے جو علماء شیعہ ہیں یا دوسرے علماء ہیں، انہوں نے کبھی اس بات پہ کا کوئی کہیں ذکر نہ کیا. جب بھی ایسی آوازیں کہیں سے نکلتی ہیں تو وہ یہود و نصارہ کی آوازیں ہوتی ہیں، اور وہ استعمال کیے جاتے ہیں اس قسم کے یہ لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں. یہ شخص ایک آیت نہیں پڑھ سکتا کلام پاک کی. یہ کلام پاک کی 26 آیتوں پہ دعویٰ کر رہا ہے اس طرح کا. یہ خود نہیں جانتا، کلام پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ ایک فساد پھیلانے کی، شر پیدا کرنے کا یہ وقت جو ہے بڑا محتاط رہنے کا وقت ہے. اس میں تمام عالم اسلام کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اس وقت کو گزارنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے واسطہ مطلب بھی بالکل نہ رکھیں، بلکہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے. شکریہ بہت بہت. کوثر صاحب نے بہت بڑی پتے کی بات کہی ہے. کوثر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر امینڈمنٹ کہیں ہوا ہوتا تو 1500 سال میں علماء شیعہ، ممتاز علماء شیعہ جو بالکل عالمی سطح کے ہوئے ہیں، کہیں کوئی بات ضرور ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، اور اہل بیت ہیں. ایک بہت بڑا ایک سنہری کڑی ہے اسلام مذہب میں، جو ایک بڑا سلسلہ ہے تواتر جس کو کہا جاتا ہے. تواتر یکے نسلم بعد نسل، قرآن شریف میں آج تک کوئی اختلاف نہیں. یہ کہنا الحاج کوثر زیدی صاحب کا ہے، اور آپ نے بیان، ہم آپ کے دور میں شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم اور بھی رائے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے.